کیا رشتے میں بھی بندش ہو سکتی ہے؟ کیسا پتہ لگے گا کہ بندش ہے؟ جی ہاں، رشتے میں بندش ہو سکتی ہے۔ تو بندش عموماً ہمارا ایک تجربہ یہ ہے کہ بندش عموماً ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ بھئی جب نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے پیارے پیارے حکموں کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑے گا، تو وہ بندش ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک میدان جنگ میں تھے، تو یہ تو بندش کو سوچنا، بندش جب کوئی کام اٹک جائے تو اسی کو بندش کہتے ہیں، کام اٹک جائے تو بندش ہو گئی۔ اب اس بندش میں ایک یہ ہے کہ کسی اور کو سوچنا کہ فلاں نے کچھ ایسا کر دیا، فلاں نے، ہیں جی، فلاں خالہ نے ایسا کر دیا، فلاں ممانی نے ایسا کر دیا، فلاں چاچی نے ایسا کر دیا، ان کو سوچ کر ان کے خلاف کوئی اسکیمیں بنانا اور ان کے خلاف جو ہے نا کوئی اپنے آگے لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور اکثر آج کل بندش جو ہے وہ اپنے ہی بدعملی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک میدان جنگ میں تھے، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام حیران پریشان، بھئی قلعہ کیوں نہیں فتح ہو رہا؟ تو اب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں مل بیٹھے، بھئی محاسبہ کرو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں قلعہ فتح ہو رہا؟ تو اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ تو الحمدللہ 100% نمازی، 100% پورے دین پہ چلنے والے، بھئی کیا سوچو، سوچو سوچو کیا کمی ہے؟ تو سوچ بچار کے بعد پتہ لگا مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی۔ وہ لکڑی جس سے مسواک کرتے تھے وہ وہاں ملتی نہیں تھی، لہذا مسواک کی سنت یہاں پر اس جگہ میں چھوٹی ہوئی ہے۔ تو امیر لشکر نے حکم دیا کہ جو بھی لکڑی ملتی ہے نا اس سے تم مسواک کرو، اور مسواک کرو، مسواک کی سنت کی برکت سے اللہ ہمیں فتح دے گا۔ عجیب بات، سوال گندم جواب چنے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور مسواک کی جا رہی، یہ ہے، یعنی یہ اصل چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جو اس زمانے میں ہونے نہیں چاہیے تھے بظاہر، لیکن ہوئے، اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے، تاکہ ہمارے لیے، ہمارے جیسے قیامت تک آنے والے کمزور انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور سبق ملے۔ تو ہمیں ایک سبق مل گیا کہ جب بھی کوئی حالات میں بگاڑ پیدا ہو، یا کوئی بندش محسوس ہونے لگے، کوئی اٹکاؤ محسوس ہونے لگے، تو اس وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اعمال، اب دیکھیں نا، اس وقت یہ بھی سوچ سکتے تھے وہ قلعہ جو بند ہے ان قلعے والوں کی یہ سازش ہے، اور جناب فلاں دشمنوں کی یہ سازش ہے، فلاں نے یہ کیا، اس پر بھی سب رائے دے سکتے تھے اپنی۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ کی مدد سے ہم جیتتے ہیں، وہ جتنا مرضی وہ مکر و فریب کر لیں، جتنا مرضی وہ اسکیمیں لڑا لیں، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں غالب آنا چاہیے۔ تو اللہ کی مدد کیوں چھوٹی ہوئی ہے؟ تو کیا ہماری کمی ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں؟ تو وہ سوچا سوچا سوچا، تو انہیں محسوس ہوا کہ ہماری مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی۔ تو مسواک کی سنت جو ہی زندہ کی، سب نے مل کر مسواک کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت عمل کی برکت سے ان کافروں کے دل پر روب ڈالا، اور ان کے جاسوسوں نے جا کر بتایا وہ تو دانت تیز کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کچا ہی چبا جائیں گے۔ تو اسی وقت انہوں نے جناب قلعے کی چابیاں، بھائی جلے بھائی تم ایسے لے جاؤ اور ہمیں کچا نہ کھاؤ، بھائی جاؤ، ایسے ڈر گئے وہ، اللہ نے ان کے اوپر روب ڈال دیا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے ان کے کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیا۔ تو اس لیے ہماری شادی کی بندش ہو، ہماری کاروباری بندش ہو، تو اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ نماز نہیں پڑھتے، نمازیں شروع کر دیں، ہیں جی، اور روزے میں سستی ہے، روزہ شروع کر دیں، حج زکوٰۃ فرض ہے اور اس میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو اس کو ادا کریں۔ ان سارے اعمال میں اللہ معاف فرمائے، آج کل کمیاں ہو رہی ہیں، بہت کمیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح فجر میں صبح جلدی نہیں اٹھ رہے، جلدی اٹھنا شروع کر دیں، اور بہت سارے یعنی اعمال ہیں، اگر ان کا اپنا محاسبہ کر کے ان کو ہم شروع کر دیں تو ان کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے دنیا آخرت کے تمام کام سنور سکتے ہیں، اور ہماری ساری بندشیں خود بخود دور ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ نکاح آسان تحریک کے حوالے سے ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، الحمدللہ ان سے پھر نماز کی اور یہ دین کی بات ضرور کرتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ بیچارے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اور کہتے پتہ نہیں کہاں بندش ہے، وہ ایسی پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو نماز آپ کی کیا حال ہے، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں نمازیں ایک پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کھانا کتنے ٹائم کھاتے ہو؟ کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ پانی کتنے ٹائم پیتے ہو؟ سانس کتنے ٹائم لیتے ہو؟ دل کی دھڑکن کتنی دفعہ، اور جناب دماغ کتنی دفعہ استعمال کرتے ہو؟ ہاتھ پاؤں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہو؟ آنکھ کی پلک جھپکتی کتنی دفعہ؟ تو اللہ کی ہزاروں نعمت دن میں ہزاروں لاکھوں دفعہ استعمال کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آسان حکم ہے
عظیم الشان حکم ہے، محتم بالشان حکم ہے. سب سے پہلے جس نماز کا حساب ہوگا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ. اور اسی طرح فرمایا کہ آدمی کے جسم میں جیسے سر ہے، اسلام میں نماز کو بھی وہ حیثیت حاصل ہے. تو جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر اسلام پورا نہیں رہ سکتا. تو اس لیے نماز بہت ضروری ہے. میں پھر مثال دیتا ہوں. بھائی دیکھو، اگر موٹر سائیکل میں مثال کے طور پر پرزے پورے ہیں، ٹینکی فل ہے، بالکل ہر چیز پوری ہے، لیکن چھوٹا سا کچرا پلگ میں آ گیا، تو کیا خیال ہے گاڑی چلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی. جب تک وہ کچرا نکلے گا نہیں، لاکھ زور لگا لو، لاکھ ٹکریں مار لو، ٹھوکریں کھا لو، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی جب تک وہ کچرا نہیں نکلے گا. تو جب چھوٹا سا کچرا ہماری گاڑی کو روک سکتا ہے، تو نماز چھوڑنا، میں کہہ رہا ہوں کچرا نہیں، یعنی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف آنے کے لیے یہ پتھر نہیں روڑا اٹکا دیا ہم نے، بلکہ یہ چٹان نہیں پہاڑ کھڑا کر دیا ہے اللہ کی رحمت کو اپنے طرف آنے سے. یہ بندش ہم نے کھڑی کر لی. اس بندش کو توڑو، اس پہاڑ کو توڑ دو، اس چٹان کو توڑ دو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف آنے دو. جب اللہ کی رحمت آئے گی، اس کی برکت سے آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ہے جی، آپ کو ہمارے پاس رشتے کے لیے نہیں آنا پڑے گا. اللہ کے فضل و کرم سے رشتوں کی لائنیں آپ کے گھر کے باہر لگ جائیں گی، اور آپ کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ.